بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ عشرہ مغفرت ہمارے درمیان رواں دواں ہے اور اس کے 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں اور یہ عشرہ ختم ہو جائے گا، ہم سے رخصت ہو جائے گا تو آگے عشرہ نجات شروع ہو جائے گا۔ تو اب جب عشرہ نجات شروع ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلا عشرہ رحمت تھا تو اب عشرہ نجات میں رحمت نہیں ہوگی، یا دوسرے عشرے میں مغفرت تھی تو اس کا مطلب ہے تیسرے عشرے میں مغفرت نہیں ہوگی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عشرہ نجات شروع ہوگا تو اس میں رحمت بھی ہوگی، مغفرت بھی ہوگی اور نجات بھی ہوگی، گویا کہ تینوں چیزیں ہوں گی آپ کے لیے۔ کیا بات۔ تو عشرہ نجات جو ہے اس کے آخری 10 دن ہوتے ہیں، اس میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت تو اعتکاف کی 3 جو ہے نا وہ قسمیں ہیں۔ صحیح۔ ایک اعتکاف جو ہے وہ سنت ہے، صحیح، اور دوسرا اعتکاف جو ہے وہ نفل ہے، صحیح، اور تیسرا اعتکاف جو ہے وہ نا وہ نظر کا ہے، یعنی کہ آپ کو نظر مانتے ہیں تو اس چیز کا اعتکاف ہے۔ تو نفلی اعتکاف تو یہ ہے کہ آپ جب بھی مسجد میں جائیں اعتکاف کی نیت کر لیں، نماز پڑھنے کے لیے جائیں یا جس طریقے سے کوئی عبادت ریاضت کرتے ہیں تو اس وقت اعتکاف کی نیت کر لیں تو یہ آپ کا نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد نظر کا اعتکاف کیا ہوتا ہے کہ یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر یہ کہا کہ یار میرا فلاں اللہ کرے فلاں کام ہو جائے تو جو ہے نا میں اعتکاف بیٹھوں گا اتنے دن کے لیے، تو یہ دوسری قسم ہوگی اعتکاف کی۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے اور وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی فضیلت اس قدر بیان کی گئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا اللہ تبارک و تعالی اسے مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیا بات ہے بھائی، بات۔ اب یہ ان بھائیوں کے لیے میرا میسج ہے کہ جو غریب ہیں، بظاہر تو غریب ہیں لیکن دل کے غریب نہ ہو نا، دل میں عشق مصطفیٰ تڑپ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ کے دل میں یہ چیز ہوگی اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اعتکاف بیٹھیں گے، اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ آپ اب جس طریقے سے ہمارے معاملات حالات خراب ہو جاتے ہیں تو ہر آئے دن کسی نہ کسی چیز کا دھرنا ہوتا ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہمارا یعنی کہ طرح طرح کی یعنی کہ وہ ایک معاملات ہوتے ہیں تو اس وقت ہم جو ہے نا ایک پرو پکنڈا ہوتا ہے، ہمارا ایک پلین ہوتا ہے کہ آج یہ مہنگائی کے خلاف یہ کرنا ہے، آج جو ہے نا فلاں چیز کے خلاف، تو گویا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دھرنا ہے کہ ہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم اگرچہ گناہگار ہیں، ٹھیک ہے، ہم اگرچہ سیاہکار ہیں جیسے بھی ہیں، لیکن باری تعالیٰ تجھے تیری محبوبیت کا واسطہ، تجھے اس مہینے کا واسطہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو جب اس طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں تو یقیناً میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور بندے کی جو اگر کوئی جائز حاجات ہوتی ہے، نیک حاجات، جس طریقے سے کوئی کہے کہ یار میری عمرے پہ جانے کی خواہش ہے لیکن اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنا دے تو یقیناً اس میں بندے کی خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں، حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ کیا بات۔ کتنی فضیلت ہے جو ہے نا وہ اس اعتکاف کی۔